من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ یہ بہت ہی ڈرا دینے والی آیات ہیں میرے پیارے بھائیوں، اس لیے جیسی میری ان کے اوپر نظر پڑی میں نے کہا کہ اپنے بھائیوں تک یہ بات پہنچاؤں اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے۔ ایک وقت آنے والا ہے انسانوں کے اوپر کہ یہ شرک اور کفر کرنے والے، اپنے مالک کی باتوں کا انکار کرنے والے اور دنیا میں من چاہی زندگی پسند رہنے والے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی بجائے اپنے نفس اور اپنے بڑوں کے مطابق، معاشرے کے مطابق انہوں نے زندگی کو، چند دنوں کی زندگی کو گزارا اور اس کے بعد وہ وقت آ گیا، موت آ گئی، اب دوبارہ واپس نہیں آ سکتے۔ ایک وقت پھر ان کے اوپر آنے والا ہے، یہ ظالم اپنے ہاتھ چبائیں گے، دراصل غصے کی حالت میں، انسانی فطرت ہے، اس انگلیاں کاٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب شدید غصہ آتا ہے تو ان کو شدید غصہ اپنے اوپر آئے گا اور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، کاش ہم نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ رسول کا راستہ، اس طرح ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ سارے یہ فرقے مسلک جو ہیں جہنم میں جائیں گے سوائے ان کے جنہوں نے اللہ کا راستہ یعنی رسول کا اور رسول کے صحابہ کا راستہ اختیار کیا، اور یہ وہاں جا کے کہیں گے کہ کاش ہم نے رسول کا راستہ، بتاؤ اللہ کے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ کیا ہے؟ کیا وہ فرقے بنانے آئے تھے یا فرقوں کو ختم کرنے آئے تھے؟ وہ اللہ کے بندوں کی بندگی کرانے آئے تھے یا اللہ کی بندگی کرنے اور کرانے آئے تھے؟ تو رسول کا راستہ تو یہ ہے، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ سورہ یوسف میں بتایا گیا کہ میرا راستہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے ساتھی بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ راستہ ہے جنت کا راستہ، خوشی کا راستہ، ایمان کا راستہ، نجات کا راستہ، فلاح کا راستہ۔ اور پھر ان کے اندر سے ایک اوک اٹھے گی ان ظالموں کی کہ کہیں گے کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے ہماری کم بختی، ہائے ہماری بربادی، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ فلاں، ہر آدمی کا یقین کریں کوئی نہ کوئی فلاں ہوگا، اور اس فلاں نے کیا کیا ہے؟ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، کہ اس نے مجھے اس ذکر سے ہٹا دیا، اس نصیحت سے ہٹا دیا جو میرے پاس آ چکی تھی، میرے پاس آ چکی تھی۔ اندازہ لگائیے، یہ ایمان خالص کی بات پہنچی ہے، ہر ایک انسان تک پہنچی ہے، اور انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں اور اپنے بزرگوں بڑے اور اپنے اکابرین کی باتوں کو مانا، انہوں نے اللہ کے راستے سے ان کو ہٹا دیا۔ اللہ کی بجائے اللہ کے بندوں کی بندگی، ان کی داتائی، ان کی دستگیری، ان کی مشکل کشائی، حاجت روائی، غریب نوازی، اور خاص کر یہ جو اس دور کے اندر فرقہ بنا ہے محمد حنیف صاحب کا، ان کے جو مرید ہیں یہ چیخ چیخ کر کہیں گے کہ کاش ہم نے اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے ہمیں ہٹا دیا تھا۔ اللہ کے بندو، کیا یہ بات واضح نہیں ہو چکی تھی؟ کیا یہ جماعت کا عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے؟ اور یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تو بہترین تشریح آپ کے سامنے آ گئی تھی کہ یہ سجدہ شکر ہے جو اللہ کو ہوا ہے، یوسف علیہ السلام کو نہیں ہوا ہے۔ جس طرح زرار صاحب کہتے ہیں یہی میرا عقیدہ تھا، بالکل ہدایت آ چکی تھی، یعنی عقیدہ بن چکا تھا، اس کے بعد اس نے محمد حنیف کی گود میں جا کے بیٹھنا پسند کیا۔ اسی طرح ان دوسرے سب لوگوں نے جو ایمان کی بات تھی، عقیدے کی بات تھی، وہ آ چکی تھی، اس کے بعد پھر انہوں نے پھر کفر و شرک کی طرف گئے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور یہ انسان، یہ تو انسان کا بڑا ہی ٹھگ ہے، یہ دشمن ہے، ہر جگہ دشمنی کرے گا، ہر لمحے دشمنی کرے گا، میدان محشر میں بھی جا کے دشمنی کرے گا، اندازہ لگائیے، وہاں بھی دشمنی کی بات کرے گا۔ تو اس دشمن نے، شیطان کے وار ہوئے،
ان اکابرین کے اوپر اور محمد حنیف کے اوپر بھی شیطان کے وارث سے پہلے بھی ہوئے۔ اللہ کے بندو تم خود گواہ ہو اس بات کے، خود حنیف صاحب گواہ ہیں اس بات کے۔ پوچھ لو محمد حنیف صاحب سے کہ اس سے پہلے آپ کے اوپر شیطان کے وار ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، آپ نے اسٹیج پر کھڑے ہو کے توبہ کی تھی یا نہیں کی تھی، اور کہا تھا یا نہیں کہا تھا کہ اگر میری ان باتوں کو مان لیا جاتا تو جماعت کی بنیادیں اکھڑ جاتی، بنیاد کے اوپر چوٹ پڑتی۔ یہ بات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ تو اللہ کے بندو پھر کیوں تمہاری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں؟ پھر ان کی باتوں کو مان رہے ہو اللہ کی بات کے مقابلے میں، جب کہ حق بات آ چکی تھی۔ اور یہ دوسرے خاص کر منکرین تکفیر کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، بس بس بس۔ اللہ کے بندو کیا تمہارے سامنے یہ بات نہیں آئی تھی کہ اللہ کے ان دشمنوں کو ان کا کفر کرنا ہے؟ کفر بالطاغوت ایمان کا حصہ ہے، سب کچھ جانتے بوجھتے پھر انہوں نے واپس پلٹا کھایا ہے۔ چاہے یہ رفعت نواب ہوں، چاہے یہ ذیشان ہوں، مشتاق ہوں، اور کچھ اور لوگ بھی، یہ زرار خود ہو، یہ سارے پھر ہدایت آنے کے بعد پھر انہوں نے انہی طاغوتوں کی گود میں جا کے بیٹھے ہیں۔ اور وقال الرسول، اس دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے، جب ان کے اعمال دیکھیں گے اس وقت کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اور اس قوم نے قرآن کو، اگر یہ قرآن کے عقیدے کے اوپر، تو یہ قرآن کے عقیدے کے اوپر ہوتے تو یہ کبھی اللہ کے بندوں کو داتا نہ کہتے، دستگیر نہ کہتے، مشکل کشا نہ کہتے، حاجت روا نہ کہتے، کبھی یہ یوسف علیہ السلام کا سجدہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کرتے۔ اگر قرآن کے عقیدے کے اوپر ہوتے، قرآن کے عقیدے کے اوپر ہوتے تھے، کبھی فرقے نہ بنتے، نہ کوئی بریلوی ہوتا، نہ دیوبندی ہوتا، نہ اہل حدیث ہوتا، نہ سلفی ہوتا، نہ حنبلی ہوتا، چوکڑالوی، سہروردی، نقشبندی، چشتی، یہ سارے فرقے اس لیے بنے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے فرقے نہ بنانا، فرقے بنا کے مشرکوں کی طرح نہ ہو جانا۔ اور یہ ہم مسلک پرستوں فرقے والوں کو ہم یہی بات کہا کرتے تھے، تو اب وہی فرقے والے محمد حنیف صاحب کے لوگوں کو کہتے ہیں بتاؤ تمہارے کتنے فرقے ہیں، کتنے نکلے تھے؟ یہ یعقوب لوگ جب نکلے تھے تو اس کے بعد 4 پھر یہ علیحدہ ہوئے، اس طرح فرقہ در فرقہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ للہ توبہ کرو میرے پیارے بھائیوں، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے۔ یہ دعوت توحید کی دعوت جو اس دور میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اٹھی ہے، بالکل حق دعوت ہے، حق دعوت ہے۔ ان طاغوتوں کا کفر کرو، اور چند دنوں کی یہ زندگی ہے، چند لمحوں کا یہ معاملہ ہے، اتنی زبردست قسم کی جنت سے محروم ہو جاؤ گے، یقین کیجئے ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر اتر جاؤ گے اپنے بیوی بچوں سمیت۔ یہ فرقے ختم کرو، یہ سارے اختلافات ختم کرنے کے بعد پھر اسی جگہ پر آ جاؤ جہاں ہم کھڑے ہیں، جہاں ہم کھڑے ہیں، ہم تو اسی جگہ کھڑے ہیں۔ میں ہوں ارشد کرملائی، اور ہمارے ساتھی ہیں معراج الدین صاحب ہیں، محمد الیاس صاحب ہیں، اور افضل صاحب ہیں، کمال خان صاحب ہیں، اور ہمارے بے شمار ساتھی ہیں، نوید صاحب ہیں، عاطف زرین صاحب ہیں، اور مختلف جگہوں پر ہے، عدنان اقبال صاحب ہیں۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں جو اسی دعوت کے اوپر بالکل ادھر ہی کھڑے ہیں۔ اور میرے بھائیوں واپس آ جاؤ، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔